بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ میں ہوں جی حکیم سید زین الحسن کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل کاظمی ہیلتھ ٹی وی۔ جیسے کہ میں نے بہت ساری بیماریوں کا آپ کو بتا دیا جن کا ٹریٹمنٹ طب اہل بیت علیہ السلام میڈیسن سے ہوتا ہے، تو یہ سلسلہ میں نے شروع کیا ہے کہ جتنی بیماریاں عام اور جن کا ہم علاج کرتے ہیں طب اہل بیت علیہ السلام سے، وہ ایک میں ویڈیو بنا کے آپ کو بتا دوں گا۔ تو آپ کا کوئی بھی پیشنٹ ہو اس سے ریلیٹڈ، تو آپ وہ ویڈیو دیکھ کے اس کے بارے میں اس کی مکمل رہنمائی ان ویڈیوز سے لے سکتے ہیں۔ بلڈ پریشر، شوگر وغیرہ، بے اولادی کا، اس طرح مختلف میں نے بنا دیے ہیں۔ آج جو ویڈیو میں بناؤں گا وہ ایک آج کل کا بہت زیادہ مسئلہ ہے طب اہل بیت علیہ السلام سے ڈپریشن کا جو علاج ہے وہ کون سی میڈیسن ہے، وہ میں آپ سے شیئر کروں گا۔ تو ڈپریشن کا جو علاج کیا جاتا ہے طب اہل بیت علیہ السلام میڈیسن میں، الحمدللہ مکمل اور کمپلیٹ کامیاب علاج ہے۔ جتنے بھی مریض جن کو نیند نہ آتی ہو، خشکی کا مسئلہ ان کے دماغ میں، ڈپریشن، وسوسے، پریشانی رہتی ہو، تو اس میں جو طب اہل بیت علیہ السلام کا علاج ہے وہ میں آپ کو آج اس کے بارے میں کمپلیٹ ڈیٹیل بتاؤں گا۔ کائنڈلی اگر ہو سکے آپ سے تو یہ ایک کام کر دیجیے کریں، آپ بھی ایک کام کر دیا کریں کہ کوئی بھی پیشنٹ آپ کا اس سے ریلیٹڈ ہو تو اس کو یہ ویڈیو فارورڈ کر دیا کریں، کسی کا بھلا ہو جائے گا، یہ آپ کے لیے بھی بہترین ہے، اس پیشنٹ کے بھی فائدہ ہے کہ اگر وہ پیشنٹ اس سے اس کو شفا حاصل ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ ابھی نیا سلسلہ شروع ہوا ہے پاکستان میں، دو سال ہوئے ہیں، تقریباً 1.5 سال۔ تو کئی سارے ہمارے ایسے لوگ ہیں پاکستان میں جن کو اس کا ٹریٹمنٹ کا، طب اہل بیت علیہ السلام کا، اس کا علاج کا پتہ نہیں ہے کہ مکمل علاج اس میں آسانی سے ہے۔ تو آپ ان کو یہ اپنے گروپس میں شیئر کر دیا کریں، اپنے جتنے بھی فرینڈز فیملی میں لوگ ہیں ان کو شیئر کر دیا کریں۔ تو جو طب اہل بیت علیہ السلام میں ڈپریشن کے لیے بہترین علاج ہے، اس میں سب سے پہلے ایک جو مین دوائی افتیمون ایک میڈیسن ہے جس کو سودا بار بھی کہتے ہیں۔ سودا طب میں سوداویت کو ہم کہتے ہیں، خشکی، تیزابیت، پریشانی، ٹینشن جو دماغ میں وسوسے، اور مریض کہتا ہے کہ میرے دماغ میں اگر کوئی بات بیٹھ جائے تو وہ نکلتی نہیں ہے، بار بار وہ سوچیں اور پریشانی، تو اس کے خاتمے کے لیے ویسے بھی جو طب میں جو ہے ہماری دیسی ادویات ہے اس میں افتیمون ایک بوٹی استعمال ہوتی ہے جو دماغ سے وسوسے، پریشانیاں ختم کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ تو یہ اس کا ایک مرکب ہے، افتیمون اس کا نام ہے، سودا باربی اس کا نام ہے، کہ سوداویت کو، خشکی، تیزابیت کو جسم سے نکالتی ہے۔ تو اس طرح کی پریشانی وغیرہ مریض جیسے یہ خوراک استعمال کرنا شروع کرتا ہے تو اس کو خوشی کا احساس ہوتا ہے، پریشانی اس کی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک افتیمون دوائی ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور دوائی جو ہے فرالسما، ایک دوائی جو استعمال ہوتی ہے اس میں ڈپریشن کے مریضوں کو، ساتھ یہ بھی دی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ مرکب 4 اور سلیمان نبی دوائی جو ٹیبلٹ ایک گولی کھانے کے بعد استعمال کرائی جاتی ہے، مرکب 4 استعمال کرایا جاتا ہے، جس کے بارے میں میں ساری ویڈیوز میں آلریڈی بتا چکا ہوں۔ اسارون دوائی ہے، یعنی مختلف مریض کی کنڈیشن دیکھ کے اس کے ساتھ اس میں چینجنگ بھی کی جاتی ہے۔ اگر قبض کا مسئلہ ہو تو سلیمان نبی دیا جاتا ہے، ساتھ ہاضمے کا مسئلہ ہو ہاضموم دوائی ہے۔ اور جامع امام رضا علیہ السلام اس میں انجیر کے پانی کے ساتھ بھی دیتے ہیں، شہد کے پانی کے ساتھ بھی استعمال کرایا جاتا ہے۔ اگر مریض کو ساتھ ویکنس ہو، بہت زیادہ خشکی کا مسئلہ ہو، تو یہ ٹانک جو میں آلریڈی اس کے بارے میں بتا چکا ہوں، رائل جیلی، پروپوسل اور ہنی مکسر، یہ 3 قسم کے ٹانک کا مکسچر جو ہے یہ بھی ساتھ مریض کو استعمال کرایا جاتا ہے۔ تو یہ 3 منتھ کا کورس ہے۔ کوئی بھی آپ کا پیشنٹ ہو جسے ڈپریشن کا مسئلہ ہو، اس طرح کے بہت زیادہ اکثر پیشنٹ آ جاتے ہیں جن کو ڈپریشن اور پریشانی، وسوسے، خیالات، اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہے اور وہ بہت زیادہ پریشانی کا باعث پورے خاندان کے لیے بنتا ہے، تو اس کے لیے آپ کے پاس ایک بہترین حل ہے۔ میں اپنا نمبر آلریڈی میں نے دیا ہوا ہے مختلف ویڈیوز میں، واٹس ایپ گروپ میں، تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی آپ کا مریض ہو، پرانے سے پرانا مریض ہو ڈپریشن کا، تو اس کا آپ ٹریٹمنٹ کے لیے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ کوئی اتنی مہنگی دوائی بھی نہیں ہوتی ہے، افورڈیبل ہے، ڈاکٹرز کے مقابلے میں بہت زیادہ یہ سستی دوائی ہے، جتنے وہ لاکھوں فیس ہیں، ٹیسٹ میں پیسے لگتے ہیں، اس کے لحاظ سے یہ کافی افورڈیبل میڈیسن ہے، تو یہ آپ یوز کریں۔ اس کے ساتھ ہم پرہیز جو ڈائٹ وغیرہ ہوتی ہے وہ بتاتے ہیں ساتھ، تو وہ آپ کو کرنی پڑتی ہے۔ تو اور باقی اس کے کھانے کا طریقہ بھی کوئی اتنا مشکل نہیں ہوتا، سمپل 1 یا 2 ٹائم میڈیسن یہ کھانی ہوتی ہیں۔ جامع امام رضا علیہ السلام کی چوتھا حصہ صبح خالی پیٹ لینا ہوتا ہے، شہد صبح شام خالی پیٹ لینا ہوتا ہے، افتیمون یہ رات کو لینی ہوتی ہے، فرالسما بھی اسی طرح بھی۔ اور اس کے ساتھ جو ریمیڈی ہم مختلف میڈیسن میں وہ دیتے ہیں کہ آپ نے ایلوپیتھک، لوگ یہ سوال اکثر کرتے ہیں کہ اگر ہم پہلے سے ایلوپیتھی ٹیبلٹ، فار ایگزامپل ایک مریض 10 سال سے کھا رہا ہے، 5 سال سے کھا رہا ہے، تو اس کا کیا کرنا ہے؟ تو اس میں یہ طریقہ کار ہوتا ہے
کہ پہلے 15 دن آپ جو بھی ایلوپیتھک یا ہومیو یا کوئی بھی میڈیسن لے رہے ہیں، پہلے 15 دن وہ آپ نے فل ڈوز ساتھ لینی ہوتی ہے. یہ دوائی شروع کر کے پہلے 15 دن وہ آپ نے فل ڈوز لینی ہے. یہ جو ٹیبلٹ 3 ٹائم لے لیں وہ 3 ٹائم ہوگی، جو 2 ٹائم والی ہے وہ 2 ٹائم، یعنی اسی طرح یہ چلتی رہے گی. پہلے 15 دن کے بعد نیکسٹ 10 دن جو ہے وہ آپ نے اس کی ڈوز ہاف کرنی ہوتی ہے، یعنی 3 ٹائم والی ٹیبلٹ 2 ٹائم، 2 ٹائم والی 1 ٹائم، 1 ٹائم والی ہاف، یعنی اس طرح 10 دن بعد 15 دن کے بعد 10 دن نیکسٹ جو آئیں گے وہ ہاف، اور اس کے بعد 5 دن جو ہے وہ 1 ٹائم کر کے، یعنی 1 منتھ کے اندر جتنی بھی ایلوپیتھک میڈیسن ہوتی ہیں وہ چھڑواتے ہیں. کیونکہ ایک دم سے وہ میڈیسن نہیں چھڑا سکتے، اسٹیرائڈ ہوتے ہیں، کیمیکل ہوتے ہیں، جسم ان کا عادی ہو چکا ہوتا ہے، تو ان کو چھوڑنے میں کم از کم 1 منتھ لگتا ہے. یہ دوائی آپ شروع کرتے ہیں، یہ جسم میں جگہ بنانا شروع کرتی ہے، اثرات اپنا کرتے کرتے 1 مہینہ لگتا ہے. 1 مہینہ کے بعد جو جتنی میڈیسن ہوتی ہیں، خصوصاً بلڈ پریشر، شوگر وغیرہ، ڈپریشن کا، اس طرح کی مرگی کے پیشنٹ جو ٹیبلٹس کھا رہے ہوتے ہیں سالوں سے، تو وہ آپ نے 1 منتھ کے اندر چھڑوانی ہوتی ہے. یہ اکثر مریض یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں، ان کا یہ کوشچن ہے، میرا آنسر ہے میرا ان کے لیے کہ 1 منتھ کے اندر اندر جتنی بھی ایلوپیتھک ہے وہ چھڑائی جاتی ہیں اور آہستہ آہستہ چھڑائی جاتی ہیں. اس کے بعد یہ پھر ان کا جو ٹریٹمنٹ 2 سے 3 منتھ ہے، 4 منتھ جتنا بھی ہے وہ کروایا جاتا ہے. تو کوئی بھی اس کے حوالے سے کوئی سوال ہو آپ کا تو آپ مجھ سے کر سکتے ہیں. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ مومنین تک، سارے لوگوں تک شیئر کریں. کوئی بھی پیشنٹ ہو کسی حوالے سے، یہاں اس میں ایک اور بات میں کہنا چاہوں گا کہ اس میں فرقہ واریت یا اس کے حوالے سے کوئی ہمارا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے. کوئی بھی انسان ہو، کسی بھی مذہب، کسی بھی خاندان سے ہو، وہ ہم سے کنٹیکٹ کر سکتا ہے. اس میں کوئی مذہب والی بات نہیں ہے، فرقہ واریت والی بات نہیں ہے. رسول پاک کے نسخے ہیں، اہل بیت کے نسخے ہیں جن کا سب سے تعلق ہے. تو مسلمانوں سے ہٹ کے بھی کسی مذہب کا کوئی بندہ ہو تو ہم سے کنٹیکٹ کر سکتا ہے. اس کو اسی طرح میڈیسن ملے گی، اسی طرح اس کو گائیڈ کیا جائے گا جس طرح ہم سب لوگوں کو کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شکریہ.